السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال اعور العین الیسری جفال الشعر معہ جنۃ ونار فنارہ جنۃ وجنتہ نار، رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الفتن۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ دجال اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، لوگوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور خصوصاً ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اپنی امت کو بہت زیادہ آگاہ کیا ہے۔ دجال کے بارے میں جو جاننا چاہیے کہ اس سے آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ایک صفت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس میں بتلایا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ دعویٰ کرے گا۔ پہلے تو وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور بعد میں وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب ہے، وہی اللہ ہے، یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو اتنا بڑا جو دعویٰ ہوگا تو اس کے ساتھ اس کے سپورٹ میں کچھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے سپورٹ میں کہ لوگوں کی کمپلیٹ آزمائش ہو، کچھ ایسے طاقت، کچھ ایسے پاور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا کہ ویسا پاور اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال حدیث نمبر 2934 ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی بائیں آنکھ بھی خراب ہوگی، عیبدار ہوگی۔ ایک آنکھ تو اس کا خراب ہوگا ہی، کانا ہوگا ہی ایک آنکھ سے، اس کی جو دوسری آنکھ ہوگی وہ بھی عیبدار ہوگی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بال گچھے دار ہوں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم دونوں ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنارہ جنت، اس کے ساتھ جنت بھی اور جہنم بھی ہوگی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو جہنم ہوگی اصل میں وہ جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فنارہ جنت وجنتہ نار، اس کے ساتھ جو جہنم ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی، حقیقت میں جنت ہوگی، اور اس کے ساتھ جو جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ معزز سامعین کرام، بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی جو جہنم وہ جنت، اور جو جنت ہے وہ جہنم ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں ہیں۔ صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل حدیث نمبر 3450 نمبر کی روایت ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ دونوں ہوگی، یعنی ایک طرف پانی اور دوسری طرف آگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کو لوگ آگ سمجھیں گے، اصل میں وہ آگ نہیں ہوگی بلکہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو اس کے ساتھ پانی وہ اصل میں بھڑکتی ہوئی، لوگوں کو جھلسا دینے والی، ختم کر دینے والی، بھسم کر دینے والی آگ ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی اپنی امت کے لوگوں کو۔ یہ بہت ہی باریکی والی باتیں ہیں جس کو یاد رکھنا امت کے لوگوں کے لیے ضروری ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میری امت کے لوگوں، اگر تم اس فتنے کا سامنا کرو، اگر تمہارے سامنے یہ فتنہ رونما ہو جائے، یہ فتنہ تمہارے سامنے آ جائے، تم کو اس فتنے کا فیس کرنا پڑے، مقابلہ کرنا پڑے، سامنا کرنا پڑے، تو اس وقت تم آگ میں کود جانا، آگ میں داخل ہو جانا، کیونکہ وہ آگ کیا ہوگی؟ میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ اپنی امت کے لوگوں کو تعلیم دی ہے دجال کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ سامعین اکرام، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ طاقت و قوت عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب الفتن والملاحم
حدیث نمبر 4244 پہ روایت کیا ہے، اور اس روایت کے راوی بھی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی۔ نہر اور آگ، نہر سمجھتے ہیں نا، ابھی چلیں گے تو گن گن گٹا جانتے ہو نا، گن گن گٹا، اس کے پیچھے دیکھو گے ایسے نالا ٹائپ کا بنا ہوا ہے نا، بڑا ایسا، اس میں سے پانی بہہ کر کے جاتا ہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ وہ نہر بھی اس کے ساتھ ہوگی اور آگ بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو آدمی اس کے آگ میں داخل ہو گیا، جو آدمی اس کے آگ میں داخل ہو گیا، اس کے اوپر اجر و ثواب واجب ہو گیا۔ یعنی وہ جب آئے گا تو ایسے ہی چپکے نہیں رہے گا، وہ کہے گا کہ دیکھو میرے ساتھ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، میرے ساتھ آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، اگر تم ہم کو مانو گے تو پانی میں ڈالیں گے، اور اگر نہیں مانو گے تو کس میں ڈالیں گے؟ آگ میں ڈالیں گے۔ دیکھیے الٹی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلا دیا اپنی امت کے لوگوں کو، اور یہ ساری باتیں آبزرو کرنے والے اور اس وقت حاضر دماغی سے ان چیزوں کو سمجھنے والے صرف اور صرف ایمان والے لوگ ہوں گے، سارے لوگوں کو نہیں۔ منافق ٹائپ کے لوگوں کو، بدعتی خرافاتی ٹائپ کے لوگوں کو، مشرک ٹائپ کے لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کے حواس باختہ رہیں گے، کچھ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جو واقعی پکے سچے ایمان والے ہوں گے وہ ساری بات سمجھ رہے ہوں گے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوں گے، آبزرو کر رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کر رہے ہوں گے۔ تو وہ کہے گا کہ دیکھو میں رب ہوں، اگر مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تم کو جنت میں ڈالیں گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں ڈالیں گے۔ اب لوگ جلدی جلدی کہیں گے ہم ایمان لے آئے، سب کو سیدھے جنت میں ڈالے گا، لیکن وہ جنت نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ وہ جہنم ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کے آگ میں داخل ہوگا اس کے لیے اجر و ثواب واجب ہو گیا اور اس کا گناہ معاف ہو گیا، اور جو آدمی اس کے نہر میں داخل ہو گیا اس پر گناہ واجب ہو گیا اور اس کے تمام اجر و ثواب برباد ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، خاص طور سے صحیح مسلم کی روایت، ان روایتوں کی روشنی میں اہل علم نے کہا ہے، اور خاص طور سے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج کے اندر بیان فرمایا ہے کہ دجال کے ساتھ جو جنت اور جہنم ہوگی، پانی اور آگ ہوگی، وہ اصل اس کی فتنے کا ایک حصہ ہوگا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتنہ بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے، اس کا ایک حصہ ہوگا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزمائے، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو غالب فرمائے اور باطل کو مٹائے۔ اور اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو رسوا اور نامراد کر دے گا، اور وہ کتنا عاجز ہے، کتنا بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس بات کو ظاہر فرما دے گا۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ دجال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بھی کوئی حیثیت نہیں، اور ایمان والے بندے کی نظر میں بھی اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔